حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کتنی بھی لیا ہے لیکن جو نیچرل ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے آپ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک روٹی میں کتنی غذائیت ہے، کتنا پروٹین ہے، کتنا نشاستہ ہے، کتنے وٹامنز ہیں۔ اب وہ سارے وٹامنز آپ کے پاس کیلکولیٹ ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ وہ کیلکولیٹ کی ایک چاکلیٹ بنا لیں سب کی اور کھلانا شروع کر دیں آدمی کو، کتنے دن جیے گا؟ جبکہ وہی وٹامن جا رہے ہیں سارے جو روٹی سے جائیں گے۔ اب ملٹی وٹامن آپ کیپسول یا گولی لیتے ہو، اس میں ایک روٹی سے زیادہ ہوتا ہے نا سب کچھ، لیکن آپ روٹی چھوڑ دو، صرف وٹامن کھانا شروع کر دو، دیکھو کتنے دن جیو گے۔ تو یہی بالکل فرق ہے خالی اس میں اور اس میں، کہ جیسے کہ آپ نیچرل کھا رہے ہیں، آپ کوئی وٹامن نہیں لیتے لیکن آپ سبزیاں، روٹیاں، چاول سب کھا رہے ہو، آپ کی زندگی پوری لمبی ہے، آپ کو پتہ نہیں میں کیا وٹامن کھا رہا ہوں، لیکن وہ زندہ ہے نا۔ اب ایک کو پتا ہے میں اس میں وٹامن کون کون سے کھا رہا ہوں، اور وہ اس کا کیپسول کھا لے خالی کہ چلو روٹی سے بچوں گا۔ یہ بات ہے، بس ایک نیچرل ہے اور ایک آرٹیفیشل ہے۔ آپ نے اس کو نکالا، آپ قدرت نے جو ایک معدے کا حال رکھا ہے، آپ کے لعاب کا مسئلہ ہے، جو آپ روٹی کھاتے ہو، جب چباتے ہو، اس کا جو لعاب پیدا ہوتا ہے اس میں بھی زندگی ہے۔ یہ ایک ایسی مشین لی ہے جس کو انسان کہتے ہو آپ کہ یہ سب سے جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں نا، سب سے زیادہ ٹپیکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ دیکھیں، اصل تو سوچ کا ہی کردار ہے سارا۔ ہمارا گمان جو ہے، ہماری سوچ جو ہے، وہ آگے جا کے ہمارے عمل میں تبدیل ہوتی ہے نا۔ اب جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ہمارے اوپر اس کے عمل صادر ہوتا ہے اور وہ ہم سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر ارادہ جو ہے، ہر عمل سے پہلے ارادے کی ضرورت ہے نا، جبھی تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، بالکل واضح کہا ہے نا، تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اب کن فیکون کا جو لفظ ہے، کہ کن کہ ہو جا، فیکون کہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ لمحے میں ہوتی ہے یا ہزاروں سال لیتی ہے، یہ وہ رب ہی جانتا ہے بس۔ اب کائنات کو کن کہا کہ ہو جا، کائنات ہو گئی نا، لیکن آج آپ کی تحقیق کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ 7 ارب سال لگے اس کو، ہے نا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کن کا پیریڈ کتنا لمبا ہے۔ اب چونکہ ہمارے لیے وہ ٹائم پیریڈ ہے، لیکن رب چونکہ اس سے آزاد ہے،
نہ اس کا ماضی ہے، نہ اس کا حال ہے، نہ اس کا مستقبل ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے. تو جس کا حال ہو، ماضی ہو، مستقبل ہو، ٹائم ڈیوریشن تو اسی کا ہے نا. اب ہماری پیدائش سے ہماری موت کا وقفہ جو ہے یہ ہمارے لیے سالوں ہیں، لیکن اس کے لیے تو ایسا ہے کہ جسے ہے ہی نہیں. لیکن تمہاری چونکہ فطرت اسی پہ بنائی ہے، اسی طرح ہوگا. پھر جو اس سے ہٹ کر ہیں پھر وہ اس کی نشانی ہے. جیسے کہ ایک قانون ہے قدرت کا کہ بھئی عورت مرد ہو تو اولاد پیدا ہو، ہے نا یہ بات. لیکن حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے اپنی نشانیاں بتائیں کہ یہ میری نشانی ہے. یعنی کہ میں اس بات پر نہیں ہوں کہ دو ہو تو جوڑا ہو تو میں پیدا کروں، یہ نشانیاں ہیں. لیکن سب ایسے نہیں پیدا کر دی انہوں نے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، کسی کے لیے نہیں بنتی، لیکن ان نشانیوں میں سے دکھا دیا کہ میری نشانی ہے یہ، کہ میں ایسا بھی کرتا ہوں. اگر میں چاہوں تو یہ آگ جلا بھی نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو وہ جو ہٹ کر معاملے ہوتے ہیں پھر وہ اس کی نشانیاں ہیں تاکہ تمہارے ایمان کو اور پختہ کرے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ عارف آپ ہی تو ہے، فیض کا دریا عارف آپ ہی تو